نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 85 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114-115۔ ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس بات سے روکے کہ اللہ تعالی کی مسجدوں میں اس کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کی یعنی مساجد کی ویرانی کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تعالی ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جس طرف بھی رخ کرو اسی طرف اللہ تعالی کی ذات ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر بیت المقدس اور مسجد اقصی کو اجاڑا، اور مشرکین مکہ نے مسجد حرام کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ اس کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ دونوں طرف اشارہ ہے کہ یہودی اور نصرانی، چونکہ ذکر ان کا چل رہا ہے پیچھے سے، تو فرمایا کہ ہمیشہ ایک دوسرے کو مساجد میں جا کر عبادت کرنے سے روکتے رہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی یہود کو موقع ملا انہوں نے نصارا کے ساتھ یہی سلوک کیا، اور جب نصارا کو غلبہ حاصل ہوا تو پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ نے محفوظ کر لیا کہ ان ظالموں نے بیت المقدس کو اکھاڑ کر رکھ دیا، تورات کو نذر آتش کیا، عبادت خانوں کو برباد کیا، اور مشرکین مکہ نے بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ مکی زندگی میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، بلکہ مشرکین مسلمانوں کو سخت اذیتیں دیتے تھے۔ ابو جہل کی حرکات کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور دوسرے احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ کس حد تک مسلمانوں کو ان لوگوں نے ستایا اور اذیتیں دی اور عبادت سے، نماز سے روکا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر البرہان فی علوم القرآن جو کہ 4 جلدوں میں ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ظالم کے کام تو بہت ہیں، مثلا جو جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو خیر کی جگہوں سے روکتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ظالم جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس میں بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولے، اور ظالم وہ بھی ہے جو خیر کی جگہوں سے روکتا ہے، لیکن ان میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھروں سے روکے۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ وہ روکے اللہ کے گھروں سے، روکے اس بات سے روکے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مسجدوں میں اس کا نام لیا جائے۔ مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور جتنی مساجد ہیں تمام مساجد احترام میں برابر ہیں۔ مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو مسجد کہتے ہیں،
اور جس کو نماز کے لیے وقف کر دیا گیا ہو، جہاں امام اور مؤذن مقرر ہو، تمام لوگوں کو آنے جانے اور نماز ادا کرنے کی عام اجازت ہو، اور باضابطہ طور پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہو، چاہے وہ جگہ کچی ہو چاہے وہ پکی بنی ہوئی ہو، اور نماز جس جگہ پر ادا کی جا رہی ہے اسے باقاعدہ وقف کیا گیا ہو تو اسے مسجد کہتے ہیں۔ اگر نماز کسی ایسی جگہ پر ادا کی جا رہی ہے جسے وقف نہیں کیا گیا تو اس کو مسجد نہیں کہتے بلکہ اسے مصلی کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے مسجد اور مصلی کے اندر۔ تو فرمایا کہ مسجدوں کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر سے، اس کی عبادت سے روکنے والا، فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظلم کرنے والا وہ ہے۔ حالانکہ فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اللہ رب العزت کے گھروں کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سن 6 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے اپنے تقریباً 1500 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، حدیبیہ کا مقام جس کو آج کل شمیسہ کا مقام کہا جاتا ہے، شمیسی، تو یہ وہ مقام ہے جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو یہاں پر مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو روک لیا، آپ کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیا۔ اور پھر وہاں پر ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت واپس تشریف لے گئے تھے، اور معاہدے کے مطابق اگلے سال عمرہ قضا ادا فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں سے یعنی مسجدوں سے روکتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اور ان کی یعنی اللہ کے گھروں کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، حالانکہ فرمایا کہ حق تو یہ نہیں تھا بلکہ حق تو یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں اور اس حال میں کہ خوف کھاتے ہوئے، یعنی خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اللہ کے گھروں میں مساجد کے اندر وہ داخل ہوں، کیونکہ وہ عبادت کی جگہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ترمذی شریف میں، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں چر چگ لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب تم مسجد میں جاؤ تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو۔ تو فرمایا کہ مسجد کے اندر تو ان کو چاہیے تھا کہ خشوع و خضوع سے داخل ہوتے، ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب خشوع و خضوع اٹھ جائے گا، آپ ایک بڑی مسجد میں داخل ہوں گے، وہاں 500 آدمی موجود ہوں گے، مگر ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے چہرے پر خشوع اور عاجزی کے آثار نظر آتے ہوں، سب فضول حرکات میں مصروف ہوں گے۔ حالانکہ ہمارے اکابر کتنا خوف کھایا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کانپ جایا کرتے تھے، جوتے اتارتے وقت وہیں پر رک جاتے، آنسوؤں کی برسات ہوتی تھی، داڑیاں تر ہو جاتی تھی، اور کہا کرتے تھے اے میرے رب حاضری دے رہا ہوں، نہ معلوم میری حاضری قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ ڈرتے تھے، خوف ہوتا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسجد میں تشریف لاتے تو اس مقام پر ٹھہر جاتے جہاں پہ لوگ جوتے اتارتے ہیں، وہاں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اور وہیں پر کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے اے پروردگار، اے میرے رب، ایک بدکار تیرے دروازے پہ حاضر ہے۔ اور پھر کہتے تھے اے میرے رب، آپ نے ہی تو کہا ہے کہ جو تم میں سے اچھے ہیں وہ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یا اللہ تیری ذات اچھی ہے، یا اللہ آپ اچھے ہیں، میں برا ہوں، میرے ساتھ اچھا سلوک کر دیجئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ڈرتے ہوئے وہاں پر داخل ہوتے مساجد کے اندر، اللہ کے گھروں کے اندر، لیکن فرمایا ایسا نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ذکر سے روکنے والے ہیں، مساجد کی ویرانی کا باعث بننے والے ہیں۔ تو فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی سخت عذاب ہوگا۔ مساجد سے متعلق چند ایک باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن کا تعلق آداب سے ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو بہتر ہے کہ وہ داخل ہوتے وقت جو مسنون عمل ہے وہ دایاں پاؤں اندر رکھے اور پھر دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور میں اکثر ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں جو کوئی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں، مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ جو بھی مقصد ہو وہ اپنے ذہن میں رکھ کر یہی دعا پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہوں، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد کی نیت سے ادا کر لے، بشرط یہ کہ مکروہ اوقات نہ ہو یا جماعت کھڑے ہونے والے نہ ہو تو تحیت المسجد ادا کر لے، بلکہ فرماتے ہیں کہ کم از کم دن میں 1 مرتبہ تحیت المسجد ضرور پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں بہت چھوٹے بچوں کو لانا جائز نہیں، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، اس میں خوشبو لگانا پسندیدہ ہے۔ کوئی بدبودار چیز، لہسن، پیاز، مولی وغیرہ کو مسجد میں لانا یا ان کو کھا کر اور ان کی بدبو زائل کیے بغیر مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں۔ مسجد میں چٹائی اور پلاسٹک کی ٹوپیاں جنہیں پہن کر انسان کسی محفل میں جانا باعث عار سمجھتا ہے، ایسی چیزوں کا مسجد میں رکھنا احترام مسجد کے خلاف ہے۔ مسجد کے لیے وقف شدہ چیزیں دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں۔ مسجد میں کنگھی کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ کوئی بال مسجد میں نہ گرے، اگر کوئی بال ٹوٹ کر گرے تو اسے جیب میں رکھ لینا چاہیے۔ 1 مرتبہ با جماعت نماز ادا ہو چکی ہے تو اب اس کے بعد مسجد میں دوسری جماعت، علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، عزیز الفتاوی۔ مسجد میں ایسی بلند آواز سے تلاوت کرنا جس سے لوگوں کی عبادت میں خلل واقع ہو جائز نہیں۔ مسجد میں نکاح کرنا مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے مسجد کے اندر۔ جو شخص مسجد میں لوگوں کو نماز یا دیگر عبادات سے روکے یا کوئی ایسا کام کرے جس کے سبب مسجد ویران ہو جائے تو ایسا شخص بڑا ظالم ہے۔ مسجد کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو تو ہیبت و عظمت، خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو۔ آداب مسجد کے لحاظ سے دنیا کی تمام مساجد برابر ہیں، جس طرح مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کی بھی حرمتی کرنا بڑا ظلم ہے، اسی طرح دیگر تمام مساجد کا بھی یہی حکم ہے۔ جس طرح کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز و تلاوت سے صراحتاً روکنا حرام ہے، اسی طرح مسجد میں شور شرابہ کرنا یا مسجد کے قرب و جوار میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جو نماز اور ذکر و تلاوت میں خلل کا سبب بنے وہ بھی حرام ہے۔ نماز کے اوقات میں جب کہ لوگ نماز، تلاوت، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں تو ایسے وقت مسجد میں بلند آواز سے تلاوت کرنا یا بلند آواز سے ذکر کرنا بھی عبادت میں خلل ڈالنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے کی ایک صورت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ بھارت اور مسجد کے آداب کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب سب کچھ اللہ ہی کا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے تم اللہ کی توجہ ادھر ہی پاؤ گے، لہذا تم کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سفر کے دوران اندھیری رات یا طوفان یا باد و باران میں اگر قبلہ کا رخ معلوم نہ ہوتا ہو تو ہر شخص جس طرف رخ ہو اسی طرح نماز ادا کر لے، اور صحابہ کرام بھی ایسا کر لیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے
کہ ایسا ہی کوئی واقعہ صحابہ کرام کو پیش آیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم نے جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی ہے سب کی نماز درست ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر قبلہ رخ درست نہیں تھا تب بھی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت اصل ہے، لہذا جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں پر اللہ کو پاؤ گے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔